پچھلے صحن سے لے کر باہری دروازے سے بھی باہر ٹائلوں کا فرش ایسا ہے کہ منہ دکھے اس میں، اور گھر کی سجاوٹ دیکھ کر تو قسم اللہ حیرت ہوتی ہے بندے کو۔ کیا سچ میں آپا؟ فریحہ اتنا مروب ہوئی کہ پوچھے بغیر نہ رہ پائیں۔ تو اور کیا، ابھی چل کے دیکھ لے میرے ساتھ، خود ہی یقین آ جائے گا۔ بڑے مقدر والوں کو ملتا ہے ایسا رشتہ، ایک اکیلا لڑکا، کوئی آگے نہ پیچھے، اوپر سے نوکری بھی سرکاری، اونچے گریڈ کا افسر، ہفتے میں 3 دن تو دفتر جاتا ہے، اور بس سمجھو پورے ماہ کی تنخواہ گھر بیٹھ کے وصول کرے ہے۔ ایک رشتے کی پھوپھی ہے ہی اور وہ رشتہ کروا رہی ہے۔ کچن کی کھڑکی سے باہر کا منظر علیزہ کی آنکھوں میں آئی نمی سے پل بھر کو دھندلا سا گیا، جہاں صحن کے بیچوں بیچ رکھی چارپائی پہ براجمان حلیمہ بھی گزشتہ 2 گھنٹوں سے لڑکے کے اوصاف گنوانے میں مصروف تھی۔ یہ حلیمہ بی بھی عجیب ہیں، جب آتی امی کو پریشان کر دیتی ہیں۔ ماں کو ان کے سامنے یوں چپ سادے بیٹھا دیکھ کر اس کا دل بھر آیا تھا۔ کوئی سمجھائے تو انہیں، بھلا کہاں ملتے ہیں ایسے لڑکے، وہ بھی آج کل کے زمانے میں۔ تیار چائے پیالیوں میں نکالتے ہوئے بڑبڑائی، ہاں البتہ آرڈر پہ ضرور بن جاتے ہوں گے، بالکل میڈ ان چائنا جیسے۔ اپنی بات پہ وہ خود ہی ہنس پڑی اور ٹرے اٹھا کر باہر کو چل دی۔ بھی جوڑ ملنا تو نصیب کی بات ہے، پر مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ ان دونوں کی جوڑی جچے گی خوب۔ ہاں تم دیکھ لینا۔ سلام کے جواب میں سر تپا اسے دیکھتے ہوئے حلیمہ بی نے اپنی بات پوری کی کہ علیزہ نے چھینپ کر جلدی سے ٹرے ان کے آگے رکھی اور واپسی کی راہ لی۔ تو انہوں نے بھی اس کے بنائے مزیدار شامی کبابوں اور گاجر کے گرما گرم حلوے سے انصاف کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کی۔ ہاں مگر ساتھ ہی گاہے بگاہے وہ فریحہ پہ بھی نظر مارنا نہ بھولتیں، جو چائے کا کپ تھامے اپنی نظریں بدستور زمین پہ جمائے کہیں سوچوں میں گم تھی۔ اب سوچتی ہی رہے گی یا مجھے کچھ بتائے گی بھی کہ کب لاؤں ان لوگوں کو تیرے گھر؟ چائے کا ایک بڑا سا گھونٹ بھر کے وہ ان سے مخاطب ہوئی۔ تیری جگہ اگر میں ہوتی نا تو سچ کہوں کب کی اپنی بیٹی کے لیے اس رشتے کی منظوری دے کر شادی کے دن بھی ڈلوا چکی ہوتی۔ تیسرا چکر ہے میرا یہاں، لیکن ابھی تک کوئی سرا نہیں پکڑایا تم نے۔ شکوہ تو آپ کا بھی بالکل بجا ہے آپا، مگر کیا کروں، دل مانتا نہیں میرا۔ علیزہ کے ابو سے ذکر کر لوں تو پھر 1 آدھ ہفتے میں بتاتی ہوں۔ 100 کے کتنے ہی نئے نوٹ پرس سے نکال کے ان کی طرف بڑھا کر فریحہ ساتھ میں نے اپنی مجبوری بتانے لگی۔ ان لال کڑکتے نوٹوں کو پکڑتے ہوئے مارے خوشی کے گرچہ حلیمہ بی کے ہاتھوں میں ریشہ ستاری ہو گیا تھا، مگر پھر بھی جھٹ پٹ انہیں بٹوے میں اور اس کا وہ خاصی رازداری سے گویا ہوئی۔ تسلی سے سوچ لے، فکر نہ کر، پیسے بھی لڑکے کی پھوپھی نے سب مجھ پر ہی چھوڑ رکھا ہے۔ تیری طرف سے ہاں یا نہ میں جواب لے کر ہی تو آگے چلوں گی۔ جانتی ہوں اچھے سے کہ یہ رشتہ باہر نکلا نہیں اور لوگوں نے جھپٹا نہیں۔ اپنے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ عبایا سنبھالتی پھر حلیمہ بھی تو چل دی، لیکن پیچھے فریحہ کو اچھا خاصا الجھا گئی، اس لیے وہ بھی سیدھی بستر پر جا لیٹی اور چادر سے منہ سر لپیٹ کر جان بوجھ کے سوتی بن گئی۔ علیزہ انہیں پورے گھر میں ڈھونڈتی کمرے تک آئی، مگر ماں کو سوتا دیکھ کر واپس پلٹ گئی۔ شوہر کے حصول روزگار کی خاطر شارجہ مقیم ہونے کے سبب دونوں بچوں علیزہ اور تیمور کے ساتھ ساتھ گھر باہر کی تمام ذمہ داری فریحہ کے سر پر تھی، جسے بحسن خوبی وہ کئی سالوں سے سر انجام دیتی چلی آ رہی تھی۔ علیزہ کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی ان کو ان کی شادی کی فکر دامن گیر ہوئی۔ شادی دفتروں کے چکر میں وہ پڑنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی بھانت بھانت کے لوگوں کو گھر بلوا کر بیٹی کی شناخت پیٹ کی قائل تھی۔ اس لیے رشتہ کروانے والی حلیمہ بی سے ان کی پرانی جان پہچان ہونے کے سبب انہیں کوئی اچھا سا رشتہ لانے کو کہا۔ وہ تو اگلے ہی روز ایک عدد رشتے کے ساتھ آن وارد ہوئیں، جبکہ دوسری سلمیٰ تھی جو فریحہ کی دوست کے توسط سے آج ان کی طرف آئی تھی۔ بڑا سونا ہے یہ لڑکا باجی، بالکل جیسے کوئی شہزادہ، لکھا پڑھا بھی خوب ہے اور خیر سے تنخواہ بھی اچھی لیتا ہے۔ خاندان تو زیادہ بڑے نہیں اس کا۔ رشتہ مقبول لگنے پہ فریحہ کو بھی مزید جاننے میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ کوئی نہیں باجی، چھوٹا سا ہی تو ہے، بس 3 بھائی اور 3 ہی بہنیں، سلمیٰ جواب دیتے ہوئے ذرا ہچکچائی۔ اچھا؟ فریحہ کے اندر تک کڑواہٹ گھل گئی تھی، مگر یہ خاندان کچھ زیادہ بڑا نہیں ہے؟ نہیں نہیں باجی، یہ چھوٹے 2 بہن بھائی ہی بہانے کو رہ گئے ہیں بس، بڑے والے تو سارے اپنے گھر بار بچوں والے ہیں۔ ان کے چہرے پہ لہراتی مایوسی دیکھ کر سلمیٰ نے ہمت بندھانی چاہی۔ میری ماں نے تو ایک نظر دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں، اچھے لوگ ہیں، بچی خوش رہے گی۔ سلمیٰ کے مشورے پہ فریحہ جواباً
نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہ بابا نہ، میں کیسے اپنی ایک بیٹی کو اتنے بڑے خاندان میں بیاہ دوں۔ ہمارے وقت میں تو بات اور تھی، تب کنبے ہی بڑے بڑے ہوا کرتے تھے۔ ماں باپ کے گھر سے کام کرتی لڑکیاں سسرال جاتے ہی چولہا چوکی کے آگے بٹھا دی جاتی۔ ذمہ داریوں کے پہاڑ تھے جو ان پر لاد دیے جاتے، اور کیا مجال کہ ان کی وہ چوک جائیں۔ لیکن آج کل خاندان چھوٹے ہو گئے ہیں، اس لیے زندگی بھی آسان رہتی ہے۔ باجی یاد کریں کہ جو یہ رشتہ بتا رہی ہوں ابھی سے انکار نہ کریں، میں پھر کسی روز آ جاؤں گی۔ سلمیٰ کی اس تجویز پہ فریحہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اقرار میں سر ہلانا پڑا۔ ہاشم علیزہ کے لیے 2 گھروں سے رشتے ہیں۔ انجان لوگ ہونے کی وجہ سے گھر بلاتے ہوئے گھبراتی ہوں، اس لیے پہلے اپنی تسلی کرنے کے بعد ہی دیکھوں گی۔ ان دونوں میں سے کون سا رشتہ زیادہ موزوں ہے؟ اسی فیملی کو گھر بلاؤں گی۔ 2-3 دن کی مسلسل سوچ بچار کے بعد فریحہ سے کچھ بھی نہ بن پڑا تو انہوں نے شوہر کو فون میں لا لیا۔ بیٹی کے مستقبل کا معاملہ ہے، جتنا بہتر فیصلہ ہم دونوں مل کے کر سکتے ہیں وہ مجھے اکیلی کے بس کی بات نہیں۔ کسی طرح بھی اگر آپ 1-1.5 ہفتے کے لیے آ جائیں تو کتنا اچھا ہو، میری ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ فریحہ ابھی مجھے پاکستان سے واپس آئے 2 ماہ ہی تو گزرے ہیں، اتنی جلدی ایسا ممکن نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی ہو تو الگ بات ہے۔ پھر بھی آپ ایک کوشش کر کے دیکھیں۔ ہاشم کے انکار پہ وہ مصر ہوئیں۔ ایک تو ویسے ہی آج کل ہماری کمپنی کا آرڈر چل رہا ہے، دوسرا پورے سال کی کلوزنگ کا کام بھی اس مہینے کے آخر میں ہے، اس لیے میرا ان دنوں پاکستان آنا بہت مشکل ہے، اسی میری مجبوری سمجھو۔ لیکن فریحہ مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے، یقیناً اچھا فیصلہ ہی کرو گی۔ ہاں، مگر رشتہ طے کرنے سے قبل لڑکے، اس کے جاب اور خاندان وغیرہ کے بارے میں اپنے طور پر لازماً تحقیق کراؤں گا۔ وہ اپنی جگہ درست کہہ رہے تھے، لہٰذا فریحہ بھی خاموش ہو گئی۔ اس وقت علیزہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جب فریحہ اندر چلی آئیں اور اس سے کہنے لگیں، میرا سر بھاری ہو رہا ہے، اس لیے اندر آرام کرنے جا رہی ہوں۔ بھائی کالج سے آئے گا تو اسے کھانا نکال دینا۔ جی امی، لیکن پہلے سر درد کی گولی لے لیں، ساتھ چائے بھی بنا لاتی ہوں۔ وہ فکر مندی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی نہیں، ذرا دیر سو لوں تو شاید فرق پڑ جائے، اور چائے بھی اٹھ کے پیتی ہوں۔ بیٹی کے رشتے کے معاملات نے انہیں اچھا خاصا الجھا ڈالا تھا کہ ہر وقت انہی سوچوں کے ساتھ برسر پیکار رہنے کی وجہ سے طبیعت کی خرابی لازمی تھی۔ لیکن اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اتنے روز کی سوچ بچار سے وہ کس نتیجے پہ پہنچ چکی تھی۔ تب ہی تو آج صبح ناشتہ کرتے ہوئے وہ کافی بشاش نظر آئیں۔ علیزہ، میں نے سوچ لیا کہ حلیمہ بی کو فون کر کے کہہ دوں کہ لڑکے والوں کے ساتھ کوئی ٹائم سیٹ کر کے مجھے بتا دیں۔ میرا خیال ہے یہ رشتہ اس لحاظ سے مناسب ہے کہ اکیلا لڑکا، ماں باپ بھی نہیں ہیں اس کے، اور نہ ہی دیور نندوں والے جھنجٹ ہوں گے وہاں۔ جتنی پرسکون ہو کر وہ بیٹی کو بتا رہی تھی، ان کی باتیں سن کے علیزہ اتنا ہی بے چین ہو گئی۔ وہ خود کو ماں کے سامنے بولنے سے روک نہ پائی۔ سننے میں تو یہ سب بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں، مگر حقیقت میں کس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ سسرال کے نام پہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہی نہیں۔ اس انسان کی کیا زندگی ہے کہ جس کا کوئی اپنا ہی نہ ہو۔ ایک تو سسرال، اور پھر وہ بھی بڑا۔ سسرال کے جنجال سے کم نہیں ہوتا بیٹا جی، میں نے بھگتا ہے، اس لیے نہیں چاہتی کہ تمہیں بڑے خاندان میں بھیج دوں۔ علیزہ کی بات سن کر فریحہ نے اسے اپنی زندگی کا تجربہ بتانا چاہا۔ ہاشم کے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہونے کے سبب تمہاری 4 پھپھوں اور 2 چچاؤں کی شادیاں بھی میں نے ہی کی ہیں۔ ہم میاں بیوی تو ساری زندگی خدمتیں ہی کرتے آئے ہیں، مہمانداریاں، دعوتیں، پورا دن میں تو کچن سے نکل ہی نہ پاتی تھی۔ 2 جا رہی ہیں اور 2 آ رہی ہیں، یہ تو تمہارے ابو کا بڑا احسان ہے کہ مجھے الگ گھر بنوا دیا، تب ہی تو زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔ لیکن یہ سب سن کر بھی علیزہ ماں سے ہرگز متفق نہ تھی۔ مانتی ہوں امی کہ اپنے سسرال میں بڑی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، وہاں تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں
کہ دادی دادا پھپھا اور چاچو آپ کو عزت بھی تو کتنی دیتے ہیں، ہماری ذرا سی تکلیف یا پھر خوشی کا سن کر کیسے دوڑے چلے آتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں آپ ہمیں دادی کے پاس چھوڑ کے نانو کے گھر چلی جاتی تھی۔ فراز ماموں کی شادی پہ تو آپ ایک ہفتہ پہلے ہی چلی گئی تھی۔ انیلا اور فائزہ پھپھو نے پیچھے ہمارا کتنا خیال رکھا، روزانہ نہلا دھلا کر اسکول بھیجتی، اور پھر نانا جان کے بیمار ہونے پہ تو آپ پورا مہینہ ان کے پاس رہیں۔ اچانک یاد آنے پہ وہ ماں کو بتانے لگی، پھپھو ہمیں ہوم ورک کرواتی ہیں، ایک دن بھی ہمارا اسکول سے ناگانا ہوا نہ کام کا حرج۔ دادی تو گود میں بٹھا کے اتنے پیار سے اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے ہمیں کھلایا کرتی تھی۔ وہ جو بھی کہہ رہی تھی بالکل سچ تھا۔ بڑی بہو کی حیثیت سے اگر فریحہ نے اپنے سسرال کی خدمت کی، ان کی ذمہ داریوں کو اپنا سمجھ کر طریقے سے نبھایا تھا، تو جواباً سسرال والوں نے بھی فریحہ کو ہمیشہ عزت اور احترام کی مسند پہ بٹھایا تھا۔ علیزہ اور تیمور کو پال کر بڑا کرنے میں ان کی دونوں چھوٹی نندوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ دل سے بیٹی کی سمجھداری کی قائل ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا امی میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گی یقیناً وہ بہتر ہوگا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ محض بڑا خاندان ہونے کی وجہ سے کسی رشتے کو ریجیکٹ اور چھوٹا بلکہ ایک اکیلا لڑکا ہونے کی وجہ سے سلیکٹ نہ کریں۔ ماں ہوں نا تمہاری، اس لیے نہیں چاہتی کہ تم بھی بیاہ کر بڑے خاندان میں جاؤ اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کے خود ہی کو فراموش کر بیٹھو۔ امی ذمہ داریاں تو دونوں صورتوں میں ادا کرنی ہوتی ہیں، چاہے خاندان بڑا ہو یا چھوٹا۔ اکیلا بندہ کتنا بھی باہر گھوم پھر آئے، دھڑا دھڑ شاپنگ کر لے، سینما جائے، کھائے پیے، لیکن جب خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑے گا تو پھر مجھے بھاگ بھاگ کر آپ کے پاس ہی آنا ہوگا، اور یہ بات کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی۔ بلا شبہ علیزہ کی باتوں میں دم تھا کہ فریحہ بھی لاجواب ہو گئی۔ ننیال دودیال میں میری ہم عمر کوئی لڑکی نہیں، مجھ سے بہت بڑی ہیں یا پھر بہت چھوٹی۔ ہاں، اسکول کالج کی فرینڈ سے مل کر دل بہلا لیتی ہوں۔ مجھ سے بڑھ کر ان رشتوں کی قدر کس کو ہوگی امی کہ آگے نندوں کی صورت میں بہنیں مل جائیں گی۔ ننیال اور دودیال میں میری ہم عمر کوئی لڑکی نہیں، مجھ سے بہت بڑی ہیں یا پھر بہت چھوٹی۔ ہاں، اسکول کالج کی فرینڈ سے مل کر دل بہلا لیتی ہوں۔ مجھ سے بڑھ کر ان رشتوں کی قدر کس کو ہوگی امی کہ آگے نندوں کی صورت میں بہنیں مل جائیں گی۔ میں ناحق پریشان ہو رہی تھی اور الٹا تمہارے ابو سے پاکستان آنے کا تقاضا کیے جاتی تھی، مگر علیزہ بچے، تم نے تو میری اتنی بڑی مشکل آسان کر دی ہے۔ فریحہ نے بیٹی کو گلے لگا کر چوم لیا۔ ہوتا یہ ہے کہ بات جب اپنے آپ پر آئے تو ساری عقل اڑن شروع ہو جاتی ہے۔ مجھ سے کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اچھا ہوا جو تم سے بات کر لی۔ اب آگے کیا کرنا ہے میں اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ بڑے بزرگ ٹھیک کہتے تھے کہ ہر نسل پچھلی سے زیادہ ذہین ہوتی ہے۔ بچے بھی ہمیں اچھے مشورے دے سکتے ہیں۔ ذہنی طور پر مطمئن ہو کر وہ آج کتنے دنوں بعد کھل کر مسکرائی تھی، اور کچھ دیر بعد فون پکڑے سلمیٰ کا نمبر ملا کر اسے لڑکے والوں کے ساتھ ملاقات کا دن اور وقت طے کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ان لوگوں نے علیزہ کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ ایک سلجھی اور ہر لحاظ سے بہت ضبطوار کی حامل لڑکے کی فیملی ان کی توقع سے بھی بڑھ کے اچھی نکلی کہ فریحہ کے لیے انکار کا کوئی جواز ہی نہ تھا۔ تبھی انہوں نے شوہر سے مشورہ کر کے بخوشی اس رشتے کی منظوری دے دی۔ آنے والے ہفتے کی ایک حسین ابر آلود شام میں منعقدہ منگنی کی تقریب میں جب ہینڈسم سا ارسلان علیزہ کو انگوٹھی پہنا رہا تھا تو دھنک کے سارے ہی رنگ اس کے چہرے پہ رقصاں تھے۔ یہ دیکھ کر فریحہ کے اندر تک طمانینت بھر گئی۔ اپنے سسرال والوں کی جھرمٹ میں گری تصویر بنواتی بیٹی کی حقیقی زندگی کی تصویر انہیں مکمل لگی، جس میں کوئی خالی پن نہ تھا۔ تمام رشتے ہی آس پاس تھے، ساس سسر، نندیں، دیور، جیٹھ جیٹھانی۔ میں واقعی غلط تھی۔
علیزہ کے لیے اکیلا لڑکا تلاش کر رہی تھی۔ اچھی زندگی جینے کے لیے پیار اور احترام کے ساتھ رشتوں کا ساتھ ہونا بھی تو ضروری ہے۔ دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے یہی اچھے لگتے ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلا کر ہمیں معتبر بنا دیتے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے بیٹی کی آئندہ زندگی کے لیے ان کے دل سے ڈھیروں دعائیں نکلتے چلی گئیں اور اس آسودگی سے مسرور ہو کر فریحہ نے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔